مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک اور جھٹکا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 26 روپے 77 پیسے مہنگا، قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گئی۔ ڈیزل کی قیمت 26 روپے 77 پیسے بڑھ گئی، نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے ہو گئی۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد سمیت ملک میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 13.98% پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ حالیہ ہفتے 9 اشیاء سستی اور 23 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ایک ہفتے کے دوران آلو 3.13% مہنگے ہوئے۔ بریڈ، گھی، کوکنگ آئل، انڈے، مٹن اور چینی کی قیمتیں بڑھیں۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ فیسکو کی نجکاری میں اہم پیش رفت، جون کی ڈیڈ لائن میں اچانک توسیع، تاہم نجکاری کا عمل دسمبر سے قبل مکمل کرنے کی ہدایات، تمام شعبہ جات مرحلہ وار نجی سیکٹر کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی نے شرح سود میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ صدر چیمبر آف کامرس فاروق یوسف شیخ کا کہنا ہے، توانائی بحران اور خام مال مہنگا ہو چکا ہے، آرڈرز میں تاخیر سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں، شرح سود سنگل ڈیجٹ پر ہونے سے ہی انڈسٹری کو ریلیف ملے گا۔ محکمہ صحت پنجاب روزگار دینے سے عاجز، صوبہ بھر میں 10,909 خالی اسامیاں ختم کر ڈالی۔ گریڈ 1 سے 16 تک کا سٹاف متاثر، ٹیکنیشین، کلرک، ڈرائیور اور سپورٹ سٹاف کی اسامیاں ختم کی گئیں۔ لیب ٹیکنیشین، ڈسپنسر اور ویکسینیٹرز بھی شامل ہیں۔ ہسپتالوں، بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز میں خالی پوسٹیں ختم ہوئیں۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے محکمہ صحت جنگ کی 450 اسامیاں ختم کر دی۔ ڈسپنسر، لیب اور ایکس رے ٹیکنیشین کی سیٹیں بھی متاثر، وارڈ سرونٹس، نائب قاصد، چوکیدار اور سویپرز بھی شامل۔ ادھر جنگ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں عملے کی شدید کمی کا سامنا، ہسپتال میں گریڈ 4 سے 16 تک سٹاف کی کمی برقرار۔ فیصل آباد کی مارکیٹوں میں جعلی ادویات کا گندا دھندا، دل کی امراض کا انجیکشن کاراڈوبا مضر صحت قرار۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا، مضر صحت بیج فوری طور پر مارکیٹ سے اٹھانے کی ہدایت، انجیکشن کا مخصوص بیج ملنے پر کارروائی ہوگی، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کی وارننگ۔ منکی پاکس کے خطرات کی عدالت میں بات کر لاہور ہائی کورٹ میں وبا کے حوالے سے آئینی درخواست دائر، درخواست گزار کا پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر ڈیٹا نہ دینے کا الزام، کہا منکی پاکس کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، ویکسین اور ادویات تاحال دستیاب نہیں، حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے، شہریوں کی زندگی اور صحت کو خطرات لاحق ہیں، مؤثر سرویلنس سسٹم موجود نہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی بھی استدعا، کہا عدالت پنجاب حکومت محکمہ صحت کو فوری ایکشن پلان بنانے کا حکم دے۔ فیصل آباد کے 2 بازاروں کی بیوٹیفیکیشن کا کام، انتظامیہ نے 7 کروڑ کے ٹینڈرز جاری کر دیے۔ جھنگ بازار پر 40 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ امین پور بازار کی بیوٹیفیکیشن 20 کروڑ سے کی جائے گی۔ کچہری بازار میں کام کا آغاز آئندہ ماہ ہوگا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی ہاؤسنگ کالونی میں زیر زمین پانی کی لائنیں بوسیدہ ہو گئیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں آنے والا پانی آلودہ ہو چکا، گندے پانی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، انتظامیہ سے نئی پائپ لائن بچھانے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ انتظامی فیصلے میں تاخیر مشکلات بڑھانے لگی۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے شہباز چوک ریلوے کراسنگ پر انڈر پاس بنے گا یا اوور ہیڈ برج، ضلع انتظامیہ تاحال کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ پھاٹک بند ہونے پر لمبی قطاریں لگنا معمول بن گیا، حکام سے مسائل کے فوری حل کا مطالبہ۔ نانو نفقہ سے متعلق 6 سال کی حد کا موقف مسترد، لاہور ہائی کورٹ نے نانو نفقہ سے متعلق فیصلہ دے دیا۔ 12 سالہ بقایا نانو نفقہ کی ادائیگی برقرار، شوہر حق نواز کی اپیل خارج، بیوی کی نانو نفقہ کے حوالے سے جاری ڈگری بحال۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے تحریری فیصلہ جاری کیا، 8 صفات کا تحریری فیصلہ عدالتی نظیر قرار۔
لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، قتل اور منشیات مقدمات کی اپیلیں ترجیحی بنیادوں پر نپٹائی جائیں گی۔ مقدمات کی اپیلوں کے لیے 2 مختلف اسپیشل بینچز تشکیل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری سے 2 اسپیشل بینچ تشکیل دے دیے گئے۔ فیصل آباد اور دیگر شہروں کے کیسز نپٹائے جائیں گے۔ منشیات کے ملزم کی کم سزا کا عدم قرار، لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ 1500 گرام چرس برآمدگی کیس کے حوالے سے فیصلہ، ہائی کورٹ کا فیصل آباد کی خصوصی عدالت کو 1 ماہ میں ٹرائل کر کے فیصلہ لکھنے کا حکم۔ کمشنر مسرت جبی کا چنیوٹ کا پہلا دورہ، ترقیاتی پروجیکٹ، صحت اور بیوٹیفیکیشن کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ سرگودا روڈ پر قبرستان کی بیرونی دیوار پر بنائی گئی آبشار کا افتتاح کیا۔ فرنیچر مارکیٹ اور ڈسٹرکٹ ہسپتال اور دیگر مقامات کا دورہ بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کی ضلعی کارکردگی پر بریفنگ۔ تاجروں کی مسائل مشترکہ بزنس فورم حل کرے گا، جھنگ کے تاجروں نے مشترکہ بزنس فورم کے قیام کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ سیکریٹری انجمن آڑتیاں گڈو خان کے دفتر میں مشاورتی اجلاس، چیمبر آف اسمال انڈسٹری، مارکی ایسوسی ایشن اور ڈویژن بناؤ تحریک کے نمائندوں کی شرکت۔ بھاری ٹیکسز کی ادائیگی کے باوجود بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور صنعتی پسماندگی پر تشویش کا اظہار۔ فیصل آباد کے وکیل اور اہل خانہ کے لیے صحت سہولت، ٹیچنگ ہسپتالوں میں 24 گھنٹے علاج سے مستفید ہو سکیں گے۔ گریڈ 17 کے افسر کے حساب سے علاج معالجہ ملے گا۔ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار کلیم اللہ گل کہتے ہیں الائڈ ہسپتال 1، 2، جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں سہولت میسر ہوگی۔ تینوں شفٹس میں ڈاکٹر فوکل پرسن مقرر ہوں گے۔ ایف ایس سی میں بھی اب رابطہ کرنے جا رہے ہیں۔ چنیوٹ نئے تعینات ہونے والے ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر شوکت ندیم نے چارج سنبھال لیا۔ چارج سنبھالتے ہی سٹاف سے میٹنگ، بہتر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات۔ پنجاب حکومت نے گزارا الاؤنس پروگرام کا نام بدل دیا۔ پروگرام کا نیا نام زکوٰۃ راشن کارڈ رکھ دیا۔ زکوٰۃ راشن کارڈ کے تحت درخواستوں کی وصولی جاری، 414 مقامی کمیٹیوں نے ضلع بھر سے 750 سے زائد درخواستیں وصول کر دیں۔ مستحقین 12,000 روپے سے راشن کی خریداری کر سکیں گے۔